بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید کی تفہیم کے لیے اور افہام کے لیے ہم سب کو یہ نشست عطا فرمائی. ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کچھ اعتقادات کے مسائل پر مشتمل ہے اور کچھ آیات کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ارکان اور کس طرح ایک مسلمان اپنی زندگی گزارتے ہوئے احکامات پر عمل کر کے کامیاب مومن کی طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمارے معاشی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی ان تمام مسائل کا ذکر کرتے ہوئے رب قدوس نے واضح کر دیا کہ اہل ایمان کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنا کے کامیاب ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین، آج اسی اعتبار سے سورہ قصص، اس سورہ کا نمبر 28 ہے اور 20واں پارہ ہے. آج ہم سورہ قصص سے پہلی آیت سے آغاز کریں گے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات ذکر کیے ہم اس پہ بات کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات کچھ ایسے واقعات پر مشتمل ہیں جو پہلی قوموں کے احوال کے مطابق تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں کئی مرتبہ ذکر ہوا. اور اسی طرح سورہ قصص یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 88 آیات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا. یہ سورہ مبارکہ سوائے 4 آیات کے مکی ہے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نازل ہونے والی آیت بھی اس کے اندر موجود ہے جو مفسرین نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے کیا، طا سین میم. اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی جانے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی سچی باتیں ذکر کرتے ہیں، لِقَوْمِ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر واضح کیا کہ کائنات کا حقیقی خالق و مالک اللہ ہے، وہی بزرگ و برتر ہے اور وہی اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون نے زمین پر غلبہ پایا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور لوگوں کو اپنے تابع بنایا. فرعون اصل میں اس منصب تک پہنچنے کے لیے ایک طویل جدوجہد کرتا ہے. اس نے لوگوں کو دیکھا کہ مختلف جگہ پر شہر کے آغاز میں چونگیاں بنا کے لوگ کھڑے ہیں اور جبراً ایک دوسرے سے مال وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومتی کارندوں کو ساتھ ملا کر اس نے بھی ایسا ہی سلسلہ شروع کیا اور بہت سا پیسہ کمایا. اور ظلماً اور جبراً یہ پیسہ کمانے کا اس دور میں بھی سلسلہ اور رواج تھا کہ لوگ شہروں کے باہر کھڑے ہو کر جبراً کسی سے پیسہ وصول کرتے، یہاں تک کہ پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس مقام اور منصب تک پہنچا کہ پھر وہ مصر کے بادشاہ کے منصب پہ فائز ہوا. اور فرعون نے طرح طرح کے معاملات اس انداز میں اپنائے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا. 400 سال اس نے حکومت کی، جس میں سے 320 سال اس کے سکون سے گزرے اور اس کے بعد اگلے سال
پھر مختلف کرائسس میں، پرابلم میں وہ مبتلا ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے طرح طرح کے معاملات جاری رکھے اور کمزوروں کو دبا کر اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم قبطیوں کو سربلندی دی، اور وہ اپنے آپ کو سربلند رکھتا تھا اور بنی اسرائیلی پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ بنی اسرائیلی جو وہاں تھے ان سے یہ کام کرواتے، ظلم کرتے، اور یہاں تک کہ طرح طرح کے مصائب کے بعد ان کو ان کی اجرت بھی نہ دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرعون کا ذکر کیا اور اس کا ایک وزیر حامان تھا، اس کا بھی ذکر کیا، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح ظلم اور ستم میں مبتلا کرتا۔ ظلم و ستم کا یہ بازار گرم کیا ہوا تھا اس نے، اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ جادوگروں نے بتایا کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے پھر کوشش کی کہ کسی طرح اس بچے تک میں پہنچوں اور اس کو قتل کر دوں۔ لہذا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس نے جب بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، 70,000 کے قریب بچے مار دیے، تو اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے تو تم سارے مار دو گے، ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر 1 سال اس نے چھوڑنا شروع کیا اور 1 سال مارنا شروع کیا۔ 1 سال بچے قتل کر دیے جاتے اور اگلے سال نجومیوں نے جس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی بتایا کہ اس سال ممکن ہے کہ وہ پیدائش اس کی ہو، تو لہذا جو بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیا جاتا، بیٹوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا ہے اس سال پیدا ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس سال پیدا ہوئے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت باقاعدہ سپاہی ان کے گھر کے باہر مقرر ہے، اور جس داعی نے ولادت کے وقت یہ فرائض سر انجام دیے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا دل نہ کیا کہ اس بچے کو قتل کر دے۔ اس نے ایک ہیلا سوچا کہ شاید اگر یہ بن جائے، گھر میں کھڑے ہوئے 6 ماہ کے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کو ایک بڑے سے برتن میں ڈال کے اوپر کپڑا ڈالا، اور اس خون آلود کپڑے کے ساتھ وہ باہر جا کے سپاہی سے کہتی ہے بچے کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے اس کو ذبح کر دیا، کیا پھینک آؤں؟ اس نے کہا ہاں پھینک آؤ۔ اس طرح وہ بکری کا بچہ پھینک دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ فرعون کو بتا دیا گیا کہ وہ بچہ جو تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا وہ پیدا بھی ہو چکا ہے اور زندہ بھی ہے۔ وہ بڑا فکر مند ہوا، اس نے سارے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کس نے اپنے ہاتھ سے بچہ قتل نہیں کیا؟ تو وہ سپاہی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا، بلکہ میں نے دائی کے کہنے پر اعتماد کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لی جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا، چونکہ جو وحی ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، اور غیر نبی کے ساتھ جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی ذکر ہے، اس سے مراد القاء یا الہام ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کو مفسرین نے کئی نام سے، اس میں اختلاف بھی ہے، بہرحال آپ کی والدہ کا نام یوحانز ہے اور آپ لاوا بن یعقوب کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے یا دل میں الہام ڈال دیا، اور مفسرین نے ان تینوں کے کلام کو ذکر کیا ہے، ان کے دل میں ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلائیے۔ لیکن جس وقت ان کو یہ خوف لاحق ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فرمایا جب تجھے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک باکس تیار کیا اور اس باکس کو اس کے سوراخ بند کیے روغن کیر کے ساتھ،
اور پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اور اس کو دریا میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی، ڈر نہ کرو، غم بھی نہ کرو، ان لرادوہ الیک، یہ تیری ہی طرف لوٹ کے آئے گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور میں اسے رسولوں میں سے بناؤں گا۔ یعنی آپ کو رسولوں کا یعنی تاج اللہ تعالیٰ نے پہنانا تھا، اور رسالت کا تاج پہنانے کی بنیاد پر پروردگار نے ان کی والدہ کو تسلی دی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ڈبے میں ہیں اور آپ تیرتے تیرتے، اور کافی تندرست بچے کی طرح آپ تھے، اور تقریباً سال تک کی عمر کے آپ لگ رہے تھے، حالانکہ 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اسے اٹھا لیا۔ وہی نہر جو محل کے قریب سے گزر رہی تھی، فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک تھی، انبیاء کی نسل میں سے تھی، غریبوں مسکینوں پر رحم کرتی۔ اور جس وقت یہ ڈبہ گزرا اور اس باکس کو دیکھ کے فرعون نے فوراً غلاموں سے کہا نکال کے لاؤ اس میں کیا ہے۔ جب نکال کے لائے اور کھولا تو اس میں چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ اس امر کا ذکر کیا اور واضح کر دیا کہ یہ محبت پروردگار کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے محبت کسی کے دل میں ڈال دے، تو پروردگار نے یہ محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، تو آسیہ نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ لگتا وہی ہے جو میری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ آسیہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بچہ تو سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اور وہ بچہ نجومیوں نے تو بتایا کہ اس سال پیدا ہوا ہے، اور یہ اس سال سے پہلے کا لگ رہا ہے، اور لگتا ہی کہیں اور سے بہتا ہوا آیا ہے، یہ وہ بچہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، اور اس بچے کو محبت سے گود میں اٹھایا اور کہا لا تقتلوہ، اور اسے قتل نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہیں سے گزر رہی تھی اور لوگ وہاں اکٹھے تھے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، بہت سی نفیس دائیاں بلائی گئیں، یہاں تک کہ پھر بہن دوڑ کے گھر گئی اور جا کے والدہ سے کہا، تو ان کی والدہ آئی، اور ان کی والدہ جنہوں نے یہ خبر سنی کہ وہ فرعون کے محل پہنچ چکے ہیں، بے تابی میں آئیں اور فوراً آگے بڑھ کر جب اپنے بچے کو سینے سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیے، اور وہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ لوٹا دیں گے، پروردگار نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ ناظرین، پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں سے پرورش ہوئی۔ زبان کی لکنت کے بارے میں یہ قول ہے کہ ایک مرتبہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو، چھوٹے سے بچے تھے، گود میں اٹھایا ہے، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر ایک تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا مجھے لگتا ہے یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو خود ہی ابھی چھوٹا ہے، ناسمجھی کی عمر میں ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے، تو لہذا آپ یہ بات اس کے بارے میں نہ کہیں۔ جس وقت حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام ننھے بچے ہیں، ان کے بارے میں فرعون تذبذب میں اور شک میں مبتلا ہوا، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو اگر شک ہے تو دور کر لیتے ہیں، یہ بچہ ناسمجھی میں ہے، ہم ایک تھالی کے اندر کچھ ہیرے جواہرات رکھتے ہیں اور ایک تھالی میں کچھ جلتے ہوئے ہم چھوٹے چھوٹے انگارے رکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اگر بچے نے اپنا ہاتھ جواہرات کی طرف بڑھایا تو اس کا مطلب کہ سمجھدار ہے، اور اگر اس نے جلتے ہوئے انگارے کو پکڑا اس کا مطلب کہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کو سمجھ نہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، ایسے ہوا، 2 تھالیاں منگوائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ننھے بچے، جیسی تھالی آگے کی
انہوں نے اپنا ہاتھ جوہرات کی طرف بڑھانا چاہا تو جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ ان کا پھیر دیا، آپ نے انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھا، اور جیسے منہ میں رکھا تو زبان جل گئی، تو فوراً ان کو پکڑا اور وہ رونے لگے۔ تو پھر یہ لکنت تھی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تو زبان کی لکنت تھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی، جب پروردگار نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی تو آپ نے یہی کہا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو یہی صلہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی میں تھے اور کڑیل تھے اور جوان تھے، اونچے لمبے تھے، اور آپ اکثر اپنے محل سے نکلتے، فرعون کے محل سے نکلتے اور بنی اسرائیل کی طرف جاتے اور بنی اسرائیلیوں کو پستا دیکھتے، آپ کو بڑا رنج ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ وہاں سے نکلے اور آگے ایک شہر کی طرف گئے، حدود مصر کے پاس ایک منصف نامی ایک شہر تھا، وہاں پہنچے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک قبطی ہے، یعنی فرعونی، وہ ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ آپ بڑے جوان تھے اور آپ نے فوراً آگے بڑھ کے چھڑایا۔ بنی اسرائیلی نے آپ کو پکارا اور فریاد کی کہ میں غریب ہوں اور یہ مجھے مار رہے ہیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر ان کو چھڑایا، لیکن قبطی اور فرعونی نے نہ چھوڑا اور اس نے کہا جی میں تو اس کو ماروں گا۔ آپ نے پیچھے ہٹا کے ایک مکہ مارا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو وہیں اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ پورے شہر میں شور مچ گیا کہ ایک قبطی اور فرعونی قتل کر دیا گیا، کس نے مارا کسی کو نہیں پتا۔ اسی طرح اگلے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی کے ساتھ الجھ رہا ہے اور لڑ رہا ہے، اور پھر اس نے آپ کو دیکھ کے پکارا مجھے بچائیے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس بنی اسرائیلی کو جھڑکا اور کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے۔ تو وہ ڈر گیا کہ شاید مجھے کہیں مکہ نہ مارے، تو کہا کہیں مجھے نہ مار دینا جیسے کل ایک شخص کو تو نے مارا ہے۔ بس یہ راز کھل گیا، شہر کے وسط میں یہ بات ہوئی، تو یہ بات فرعون تک پہنچی کہ اس قبطی کو موسیٰ نے مارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں راتوں رات یہاں سے نکل جاتے، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور چلتے ہوئے پھر آپ پہنچے مدین میں۔ یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ معاملہ سرزد ہوا، اور اس کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، حربی کافر کو ویسے بھی مارنا اس کے اندر اسلامی نقطہ نگاہ سے مذائقہ نہیں، اور پھر یہ جو کام تھا یہ چونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں مارا، بلکہ کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظالم کے ہاتھ کو روکنا یہ لازم ہوتا ہے، اور مظلوم کی امداد کرنا بھی لازم ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی ملت میں گناہ نہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ظالم کے ہاتھ کو روکنا چاہا اور مظلوم کی مدد کرنا چاہی، تو آپ نے ارادتاً اسے نہیں مارا، بلکہ آپ چھڑا رہے تھے اور چھڑانے کے دوران یہ عمل ہوا، اس لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے مدین کی طرف گئے، اور مدین وہ شہر تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام جلوہ فرما تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ مدین میں تھے، اور مصر سے تقریباً 8 دن کی مسافت پر یہ شہر موجود تھا، اور یہ فرعون کی حکومت سے دور تھا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں پہنچے، بھوک بھی لگی ہے، پتے کھا کے گزارا کرتے رہے، جو چیز ملی آپ نے کھائے۔
تو آپ نے دیکھا کہ شہر کے باہر کنویں میں لوگ جانور لا رہے ہیں اور اپنے اپنے پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو. دو عورتیں دیکھیں جو سائڈ پہ کھڑی ہیں. آپ نے ان سے پوچھا بھی یہ سب پانی پلا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں پلا رہے؟ کہا کہ یہ سب لوگ جب پلا لیں گے ہم آخر میں ہماری باری آئے گی. تو وہاں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا کنویں کے پاس. جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے قوی تھے, آپ نے وہ پتھر ہٹایا اور پانی کا راستہ بنا کے کہا پلائیے اپنے جانوروں کو. انہوں نے وہ پانی پلایا اور گھر واپس جلدی لوٹ گئی. جب گھر جلدی لوٹی تو گھر والوں نے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے سوال کیا کہ آج تم جلدی کیوں آ گئی؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ہم کھڑے تھے تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ایک نوجوان تھا اور اس نے پتھر ہٹا کے راستہ بنایا, ہم نے پانی پلا دیا. آپ نے جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا, ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء, اور حیا کے ساتھ شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا قالت ان ابی یدعوک, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. تو آپ ان کے کہنے پر چل پڑے. جب وہاں پہنچے تو وہ جناب حضرت شعیب علیہ السلام تھے. آپ نے ان کو سارا واقعہ سنایا. وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص, پروردگار نے ارشاد فرمایا انہوں نے سارا قصہ سنا. اسی لفظ قصص کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ قصص ہے جو آیت نمبر 25 میں ذکر ہوئی. جناب شعیب علیہ السلام نے حوصلہ بڑھایا اور کہا لا تخف, آپ ڈریے نہ, گھبرائیے نہ, نجوت من القوم الظالمین, آپ ظالم قوم سے بچ گئے. اور پھر اس طرح آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنے لگے. آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس 8 سال تک رہیں اور پھر میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا, چاہیں تو 10 سال پورے کر دیجئے. شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی. تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کیا. یہ نکاح نہیں تھا بلکہ نکاح ہونے کے لیے ایک بات کر دی گئی کہ آپ یہ عمل کریں, یعنی اتنا عرصہ ہمارے پاس رہیں تو ہم آپ کا پھر نکاح کر دیں گے. یاد رکھیے آزاد مرد کا عورت سے جب نکاح ہو کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریاں چرانے کا مہر دے کر تو یہ جائز ہے کہ فلاں کی خدمت پر اتنے مہر کے بدلے میں. اور یہ بھی فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی کسی کو تعلیم دینے کی غرض سے یا علم دینے کی غرض سے اس پر نکاح کر لیتا ہے کہ اس کو مہر مقرر کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس پہ نکاح کرتا ہے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا, البتہ مہر مثلی دینا لازم ہوگا, نکاح پھر بھی قائم ہو جائے گا. بہرحال حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ پھر وہاں رہے 10 سال. پھر آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا. اس کے بعد 10 سال گزر گئے. مدین میں آپ کا دل کیا میں اپنی والدہ سے مل کے آؤں, لہذا آپ مصر کی طرف چل پڑے. راستے میں تھے کہ آپ نے دور سے سردی کی ٹھٹرتی رات تھی, کچھ روشنی دیکھی اور سمجھا کہ شاید یہ آگ ہے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا قال علی اہلہ, آپ نے اپنی زوجہ سے کہا امکثوا انی آنست نارا, آپ یہاں ٹھہریے میں آپ کے لیے آگ لاتا ہوں تاکہ وہ آگ سے تھوڑی سی گرمائش پہنچے, سردی کی یہ کیفیت یہ ٹھنڈ یہ تھوڑی سی کم ہو. جب آپ آگے بڑھے تو وہاں آپ نے میدان کے داہنے کنارے میں ایک بقعہ مبارکہ دیکھا. پاک وادی طوا کے داہنے کنارے کی طرف جب آپ بڑھے تو آپ نے وہاں ایک بقعہ مبارکہ دیکھا من الشجرہ, جو درخت کے ساتھ تھا. ایک درخت تھا اور درخت کے قریب ایک بقعہ مبارکہ تھا. اس میں سے آواز آئی اَيَّا موسیٰ, اے موسیٰ, انی انا اللہ رب العالمین, بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. آیت نمبر 30. اس سے صوفیہ کرام نے بھی بڑا خوبصورت استدلال کیا اور علامہ رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر, تفسیر رازی کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا کہ درخت جو تھا نہ وہ خدا ہے اور نہ ہی بقعہ مبارکہ خدا ہے, لیکن آواز آتی ہے انی انا اللہ. کہا کہ وہ درخت جس پہ اللہ کی انوار و تجلیات پڑی
تو وہ درخت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت متکلم یعنی گفتگو کرنا، صفت تکلم سے متصف ہو کے آواز آتی ہے انی انا اللہ۔ تو اس مقام پر مفسرین نے اور صوفیاء نے لکھا کہ درخت جو شعور ادراک نہیں رکھتا، نہ اس کا دل ہے، اگر اس پر اللہ کی انوار و تجلیات پڑے تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو پھر ایک بندہ مومن جو مسلسل اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے، اس میں شعور اور ادراک کی کیفیت بھی ہو، جب اس کے دل پر اللہ کی انوار و تجلیات پڑتی ہیں تو وہ بھی خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مخلوق صفات الہیہ کا مظہر بن سکتی ہے، جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلا، وہ درخت سے آواز آئی اَيَّا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا بلند ہوئی، اے موسیٰ ذرا اپنا عصا تو پھینکیے۔ جیسے ہی آپ نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن کے آیا، آپ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وَلَا تَخَفْ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک تجھے امان ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے، آپ نے گریبان میں ڈالا، نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے بظاہر عطا کیے اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون اور اس کا لشکر سرکشی کے اندر مبتلا ہے۔ پھر آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا ساتھ بنا دے، اور پھر آپ اپنے بھائی کو لے کر پھر فرعون کے پاس گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سارے باطل عقیدوں کا رد کیا، اور حقانیت کے ساتھ جو اللہ کا پیغام تھا وہ فرعون تک پہنچا دیا۔ فرعون نے پھر اس کے مقابلے میں بہت سے جادوگر جمع کیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلہ ہوا۔ یہ ڈیٹیل پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرما دی کہ پروردگار اپنی رحمت جسے عطا کرنا چاہے، رب قدوس اپنی رحمت اسے عطا کرتا ہے۔ پھر وہ جادوگر آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کی، رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنے، آپ نے اپنا عصا ڈالا، وہ سب کو کھا گیا۔ وہ سارے کے سارے قدموں میں گر گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہاتھ دے کے سمجھ گئے کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر فرعون نے بڑی کوشش کی، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے نجات دی، آپ دریا سے گزر گئے، اور فرعون پانی میں ڈوب کر تباہ و برباد ہوا اپنے سارے لشکر کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر خاص طور پہ یہ ذکر کیا، اور انسان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ وہ نیکی کی طرف بڑھتا جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خوبیاں ذکر کرتا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کو دل سے مانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ آیت نمبر 53 اللہ فرماتا ہے ان کو میں دگنا اجر دوں گا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پہ آیتیں پڑھی جائیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، إِنَّهُ الْحَقُّ، یہ بے شک حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم اس سے پہلے ہی گردن جھکا چکے ہیں۔ آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اپنی گردن کو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اجر دیا جائے گا مرتین، دگنا، دوبالا، بما صبروا ویدرؤون بالحسنہ، ان کے صبر کی وجہ سے، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں۔ وہ کس طرح ٹالتے ہیں؟ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھلائی سے یعنی نیکی سے، اگر کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کرتے ہیں اور نیکی سے اس برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ دگنے اجر والے کون ہیں؟ ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے یہ لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا، بعد میں اس نبی کا کلمہ چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب،
اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل انجیل کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ ناظرین، حبشہ سے کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جن کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر جب انہوں نے مسلمانوں کی تنگی دیکھی، مکہ مکرمہ میں تھے مسلمان، مالی طور پر بھی کمزور تھے، تو انہوں نے عرض کیا پیارے آقا ہمیں اجازت دیں، ہمارے پاس بہت سا مال حبشہ میں ہے، ہم وہ لے کے آئیں۔ سرکار نے اجازت دی، وہ مال لے کے آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر خرچ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ یہ آیتیں 80 اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، جن میں 40 نجران کے اور 32 حبشہ کے اور 8 شام کے لوگ تھے۔ یہ اہل کتاب پہلے والی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے وہ کتابوں کو منسوخ سمجھا، ان نبیوں کا کلمہ منسوخ سمجھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پروردگار نے خاص طور پہ ان کا ذکر فرمایا کہ ہم ان کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، وہ اس سے تغافل کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور کہتے ہیں یہ ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، سلام علیکم، بس تم پر سلام، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے طرح نہیں ہو سکتے۔ تو ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کا ذکر کیا جنہوں نے پہلے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا، بعد میں اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ دنیاوی زندگی کا برتاؤ ہو یا دنیا کا سنگار ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وما عند اللہ خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس میں رب قدوس نے وعدے کر دیا کہ جو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، کامیابی کی راہوں پر وہی چلنے والے ہیں۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کو پوجتے رہے، کس کی عبادت کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر، اور پھر وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ اور فرمایا رب قدوس نے کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، اور تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کا اس انداز میں نام لیتے، اس کی عبادت کرتے کہ اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، برتری اسی کو ہے، اور وہی بلند ہے اور ہر اس چیز سے جس سے تم شرک کرنے والے ہو۔ پروردگار نے پھر اپنی خوبیاں اور اپنی عظمتوں کو ذکر کیا آیت نمبر 70 میں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی معبود حقیقی ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى، اسی کی تعریف ہے دنیا میں والآخرہ، اور آخرت میں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم قیامت کے دن ندا دیں گے اور کہیں گے کہاں ہے وہ شرکا، وہ شریک جس کو تم اپنا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہمیں بچائیں گے، اور وہ سب کے سب تمہیں بچا نہ سکیں گے، بے شک بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 76 میں قارون کا ذکر کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، اور اس نے ان پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانوں کی کنجیاں عطا کی، ما ان مفاتیحہ، یعنی کہ ایسی کنجیاں جو ایک زور آور جماعت پر بھی باری تھی، یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی اونٹ اس کو اٹھا کے چلتے تھے، اتنا مال پیسہ دولت قارون کو عطا کیا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور طرح طرح کے ہیلے بہانے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ قارون کا تعارف اور اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل سماعت کریں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، خوبصورت تھا، اور پہلے یہ غریب تھا، اور یہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا۔
غربت کے اندر یہ انتہائی عاجز بھی تھا، اچھے اخلاق والا بھی تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ دولت آئی اور یہ سونا بنانا شروع ہو گیا۔ اس کے پاس سونا بنانے کا ایسا نسخہ تھا، کیمیا گر تھا چونکہ، کہ یہ آہستہ آہستہ پیسہ اور دولت بناتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مختلف چیزوں کے حکم لگائے اور ذمہ داریاں سونپیں تو اس نے بھی سمجھا کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی جائے۔ تو اس کے پاس جو علم تھا، علم توریت بھی تھا اور کیمیا کا علم بھی تھا، اور یہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا۔ یہ چاندی اور تانبے کو سونا بنا دیتا، پیسہ اور دولت اس کے پاس تھی، اور اس پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوا۔ یہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ تو خالق کائنات نے اس کا ذکر کرتے ہوئے مذمت کے انداز میں اس کا وہ عمل ذکر کیا جس میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی، نعوذ باللہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ناظرین یاد رکھیے، کچھ واقعات جو ہم پہلی قوموں کے ذکر کرتے ہیں وہ اسرائیلیات کہلاتے ہیں، یعنی کچھ واقعات تفسیر کے اندر وہ ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ہی ملتے ہیں، یعنی قرآن کی ایک آیت ہی دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن کی آیت میں اور آگے اس کی تفسیر ہے، اور کچھ ہمیں احادیث سے مل جاتے ہیں کہ احادیث میں یہ آیا اور ساتھ ہی قرآن کی آیت، اور کچھ واقعات جو ہمیں پہلی کتابوں سے ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسرائیلیات، اور اسرائیلیات کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے جو ہمارے قرآن کے مطابق اور موافق ہو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن اور اس کے موافق نہ ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ قارون کا واقعہ جو علماء سیر نے لکھا وہ اس طرح ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک جگہ مذبح یعنی ریاست گاہ بنائی، لوگ قربانی کرتے تھے، جانوروں کو لا کے وہاں ذبح کرتے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کا انچارج مقرر کیا، لوگ ان کے پاس قربانی لے کے آتے، چونکہ اس وقت قربانی کا رواج یہ تھا آسمان سے آگ اترتی اور کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ان کے اس منصب پہ رشک ہوا، اور اس نے کہا دیکھیں جی رسالت تو آپ کے پاس ہوئی، تو پھر اس نے کہا کہ سرداری مجھے دے دیں، مجھے یہ منصب مجھے دے دیں، آپ نے اپنے بھائی کو دے دیا، رسالت بھی اپنے پاس رکھی اور قربانی کی سرداری بھی اپنے پاس اپنے بھائی کو دے دی، مجھے دے دیں، میں توریت کا قاری بھی ہوں۔ اپنی فضیلت بتانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ منصب میں نے نہیں دیا بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی غیبی امداد کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی ہیلا یا کسی نہ کسی اصول کے مطابق بات کی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایسے کرو، اپنی اپنی لاٹھیاں لے آؤ، یعنی ان لاٹھیوں کو تم رکھو، ہم دیکھتے ہیں کس کی لاٹھی سرسبز و شاداب ہوگی، جس کی سرسبز و شاداب ہوگی وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ لہذا لاٹھیاں لے کے وہ لوگ آ گئے اور ساری رات انہوں نے پہرا دیا کہ کوئی اس کو تبدیل نہ کرے۔ صبح کے وقت اٹھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو چکا تھا اور اس کے پتے بھی نکل آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا دیکھو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے ہی ان کو مقرر کیا ہے۔ قارون نے کہا آپ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے تو جادو سے یہ کام کیا ہے، اور سرکشی اور تکبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عداوت اور بغض رکھنے لگا۔ جس وقت قارون نے یہ کام کیا پھر اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا رکھا، اور اسی طرح دیواروں پر سونے کے تختے لگائے، اور لوگ اس کے پاس صبح و شام آتے، وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا دعوتیں اڑاتا۔ اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اتنی دولت اور پیسے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ قوم سے زکوٰۃ لیجئے تو آپ نے جا کے قوم سے زکوٰۃ کا کہا۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں زکوٰۃ دیتا۔ پھر اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میرے پاس درہم دینار مویشی بہت زیادہ ہیں، میں ان میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا۔ لیکن جب گھر جا کے حساب لگایا تو بہت سا مال پھر بھی اس کا زکوٰۃ میں جا رہا تھا۔
اس نے ایک ہیلا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو مجھ سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، پہلے انہوں نے نبوت بھی اپنے پاس رکھی، نعوذ باللہ اپنے اس نے گمان میں سوچا، اور ہارون علیہ السلام کو مذبح اور قربانی کی سرداری دے دی، اب پیسہ بھی مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کی خاتون کو تیار کیا اور اس کو پیسہ دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا دو، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر قوم کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کرتے، وہ اسی دن کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ دن آیا تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں اور خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اگر تو شادی شدہ ہے تو پتھر مار کے رجم کر دیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں کمارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ مجمع میں کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ حکم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے یا صرف ہمارے لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سب کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا پھر بنی اسرائیل کی ایک خاتون ہے، آپ نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ، تہمت لگائی۔ آپ نے کہا بلاؤ اس خاتون کو۔ وہ خاتون آئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، جلال میں آ گئے اور کہا اے خاتون تجھے قسم ہے اس کی جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ ڈالا اور رستے بنائے، اور قسم ہے تجھے توریت کی اور اس رب کی جس نے توریت کو نازل کیا، سچ بتا۔ وہ خاتون ڈر گئی اور کہنے لگی کہ مجھے اس بندے نے، قارون نے پیسے دیے تھے تو میں نے آپ پر تہمت لگانے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے جتنی بڑی قسمیں مجھے دلا دی میں یہ جھوٹی بات نہیں کہہ سکتی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی سجدے میں گر گئے، یا اللہ میں تیرا رسول ہوں اور یہ تیرے رسول کے بارے میں اس طرح کی تہمت لگوا رہا ہے، پروردگار اس کو تباہ و برباد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، جلال میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھا کے کہا کہ کون کون ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ کھڑا، بنی اسرائیل کا بندہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے گا، جو اس کا ہے وہ اس کے ساتھ رہے، باقی آ جائے۔ صرف 2 لوگوں کے سوا سارے ادھر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے حکم دیا قارون کو اور اس کے ساتھ جو کھڑے تھے زمین میں دنسنا شروع ہو جاؤ۔ اب وہ زمین میں دنسنے لگے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو دنسا دیا۔ جب وہ گھٹنوں تک دنس گئے تو پھر یہی کہا، پھر کمر تک دنس گئے، حتیٰ کہ جب گردنوں تک آئے تو وہ منت سماجت کرنے لگے۔ قارون معافیاں مانگنے لگا، اللہ کی قسمیں دینے لگا، رشتے اور قرابت کا ذکر کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، آپ نے نہ چھوڑا، وہ سارے کے سارے زمین میں دنس گئے۔ کچھ لوگوں نے باتیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام قارون کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ کہا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اعلیٰ اس کے مال کو بھی دنسا دے، تو اس کا مال بھی دنس گیا، اب وہ قیامت تک ایسے دنستا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورہ قصص کے اندر کیا کہ کس طرح وہ اللہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت یہ بھی مکی سورہ ہے، اس کی 69 آیات ہیں، 69 آیات ہیں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ انہوں نے صرف کہہ دیا ہم ایمان لائے اور کوئی ان پہ آزمائش نہ ہوگی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کیا صرف ایمان کا اظہار کرنے سے ہی وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ان پہ آزمائش بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا آیت نمبر 6 میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کی کوشش کرے، جہاد کرے، وہ اپنے بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لا غنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیاں ان سے اتار دیں گے اور ہم ان کو جزا بھی عطا کریں گے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ نیکی کرے، حسن سلوک کرے، اور جو اہل ایمان ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، اللہ فرماتا ہے لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو نیکوں میں شامل کر دیں گے۔ ان آیات بینات میں خالق کائنات نے اپنے پیارے لوگوں کا بھی ذکر کیا اور فرمایا جنہوں نے میری راہ کو اپنایا وہ کامیاب ہوئے، اور جو کفر کی طرف چلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ بھی ہے۔ رب قدوس نے جناب نوح علیہ السلام کا آیت نمبر 14 میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 14 میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، اور وہ تقریباً 950 سال اس میں ٹھہرے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو نجات دے دی، باقی سب کے سب تباہ و برباد ہوئے۔ اور رب قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیوں بتوں کو پوجتے ہو اور کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے احکام کا، پروردگار ہی تمہیں یہ عظمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ 20واں پارہ سورہ العنکبوت 14 رکوع آج مکمل ہوئے۔ پروردگار ہم سب کو ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔